नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि अमल करते जाओ, अल्लाह और इसका रसूल और सब मोमिन तुम्हारे तर्ज़ अमल को देख लेंगे और अनकरीब तुम खुली और छुपी चीज़ों के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, जो तुम्हें बता देगा जो तुम किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मामला अल्लाह ताला का हुक्म आने तक इल्तिवा में पड़ा हुआ है, ख्वाह वो इन्हें सज़ा दे या इनकी तौबा कबूल कर ले, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नीज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इसलिए कि वो दावत हक़ को नुकसान पहुँचाएँ, कुफ्र फैलाएँ, मोमिनों में तफ़र्क़ा डालें, और ये मस्जिद ऐसे लोगों को कमी का काम दे जो इससे बेशतर अल्लाह और इसके रसूल से बरसरे बेकरार रहे, और वो कस्में ये खाते हैं कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा कुछ नहीं है, और अल्लाह गवाही देता है कि यकीनन ये झूठे लोग हैं। फिर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि आप इस मस्जिद दरार में कभी भी नमाज के लिए खड़े ना होना। वो मस्जिद जिसकी पहले दिन से ही तकवा पर बुनियाद रखी गई थी ज़्यादा मुस्तहिक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़रा सोचो, क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और इसकी रज़ा पर रखी हो, या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खोखले घड़े के किनारे पर रखी हो, जो इसको भी लेकर जहन्नुम की आग में जा गिरे। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखलाता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इमारत यानी मस्जिद ज़रार जो इन लोगों ने बनाई है हमेशा इनके दिलों में खटकती रहेगी, इल्ला ये कि इनके दिल ही पारा पारा हो जाएं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 111 से लेकर आयत नंबर 115 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलूना वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल जन्नत के बदले ख़रीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते भी हैं और मरते भी हैं। तौरात, इंजील और कुरान सब किताबों में अल्लाह के ज़िम्मे ये पुख्ता वादा है, और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को वफ़ा करने वाला और कौन हो सकता है। लिहाजा ए मुसलमानों, तुमने जो सौदा किया है इस पर खुशियाँ मनाओ, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पे उस सौदे की बात हो रही है जो मोमिनीन ने अल्लाह ताला से किया, यानी जो लोग अल्लाह की राह में अपने जान और माल से जहाद करते हैं, फिर ख्वाह वो शहीद हो जाएं या बच कर आ जाएं, हर सूरत उनको जन्नत ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनों की जानों और अम्वाल का जो ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये चीज़ें बतौर अमानत अल्लाह ताला ने इनको दे रखी हैं, और इनमें तसर्रुफ़ का इख्तियार भी इंसान को दे रखा है। अब अगर वो इन्हें ही यानी कि अपनी जानों को, मालों को अल्लाह की राह में उसके ताबिया उसकी रज़ामंदी हासिल करने के लिए सर्फ़ कर देंगे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत अता करने का वादा कर रखा है, क्योंकि ये कीमत यानी जन्नत नकद बनकद नहीं मिलती, बल्कि उधार है जो मरने के बाद ही मिलेगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का ये वादा सब इल्हामी किताबों में बिलखसूस तौरात, इंजील और कुरान में मौजूद है, और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला और कौन हो सकता है। लिहाजा मोमिनों के लिए इस वादे में शक करने की कोई वजह नहीं। आयत नंबर 112। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राक़िऊनस साजिदूनल आमिरूना बिलमारूफ़ि वन्नहूना अनिल मुनकरी वल हाफ़िज़ूना लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुअमिनीन। वो मोमिन तौबा करने वाले, इबादत गुज़ार, हम्द करने वाले, रोज़ादार, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक काम करने का हुक्म देने वाले, बुरे काम से रोकने वाले, और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले होते हैं, जो अल्लाह से ये सौदा करते हैं, और ऐसे मोमिनों को आप खुशखबरी दे दीजिए। यानी जहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिनीन की जान और माल के बदले अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत का वादा कर रखा है। ऐसे मोमिनीन कौन हैं? वो तौबा करने वाले हैं,
عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزے دار ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، برے کام سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 113 ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کرے، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ 8 سال کی عمر تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کے زیر تربیت رہے، پھر عبد المطلب بھی فوت ہو گئے تو آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا گیا۔ ابو طالب نے آپ کی بہت پیار و محبت سے تربیت کی۔ جب 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی، لیکن ابو طالب نے آپ کی بھرپور حمایت کی اور اسلام نہ لانے کے باوجود ہر مشکل وقت میں ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی ڈھال بن گئے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک جب آپ کو محصور کیا گیا، آپ کو بھی ابو طالب سے بہت محبت تھی۔ نبوت کے 8ویں سال ابو طالب کی وفات ہو گئی، جس کا آپ کو شدید صدمہ ہوا۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت اور قصہ ابو طالب یہاں پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، مجھے اپنے پروردگار کے ہاں تمہاری مغفرت کے لیے ایک دلیل مل جائے گی۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ دونوں برابر یہی سمجھاتے رہے۔ آخر ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا جائے، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے نزول سے پہلے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع نہیں تھا۔ آیت نمبر 114 ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ اب یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں اب مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ اب اسی ریفرنس سے ہم یہ والی آیت پڑھیں گے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا، آزر سے کہا کہ وہ اسلام لے آئیں۔ باپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے باپ سے کہا تھا کہ تم سلامت رہو، میں جا رہا ہوں، البتہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور یہ بات میرے اختیار میں نہیں کہ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکوں۔ چنانچہ اسی وعدے کے مطابق آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ وہ راہ راست کی طرف آنے والا نہیں، اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے اپنی بیزاری کا اظہار سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھ لیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ آپ ان سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ آپ کا باپ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا، ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو۔ اسی وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا
بچھو نظر آئے گا، فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں اسے ڈال دیں گے۔ اور یہ بخاری کی روایت۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے لیے رسوائی کو اس طرح سے دور کر دیا کہ ان کے باپ کی شکل ہی بدل دی، اور رسوائی کا دار و مدار تو شناخت پر ہوتا ہے۔ جب شناخت ہی نہیں رہے گی تو کیا چیز دوزخ میں پھینکی گئی ہے، تو پھر کسی کی رسوائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 115 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں پر پوری طرح جب تک واضح نہیں کر دیتا انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑے، یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کرے، تو اللہ انہیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ جبراً کسی کو ہدایت کی راہ پر چلائے رکھنا اللہ کا دستور نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات، اگر ہم اسے پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ مشرکوں کے لیے استغفار کر چکے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن حکم مل جانے کے بعد ایسا کرنا گمراہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شرعی حکم کا پتہ ہی نہ ہو تو اسے جاہل تو کہہ سکتے ہیں لیکن گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔